السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو کے اندر ایک کہاوت مشہور ہے کہ جیسی نیت ویسی برکت، کہ آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے اس کے کام کے اندر، اس کے عمل کے اندر، اس کے ہر کام کے اندر ویسی ہی برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر یہ بھی کہا گیا، بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی بہت سی جگہ پر یہ کہا گیا کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، وہ صرف خالص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال بھی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عابد گزرا ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہر وقت مشغول رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک جماعت آئی اور اس جماعت نے اس عابد کو درخواست کی کہ فلاں جگہ پر کچھ لوگوں نے ایک درخت لگا دیا ہے اور اس کی وہ پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اس عابد کو غصہ آیا اور وہ کلاڑی لے کر فوراً اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے کے اندر شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل کے اندر اس کو ملا اور اس کو پوچھا کہ میاں جی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر کچھ لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر درخت کی پوجا اور عبادت کرنا شروع کر دی ہے، اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شیطان نے، جو بوڑھے آدمی کی شکل میں تھا، شیطان نے کہا کہ تیرا اس سے کیا لینا دینا، تو اپنی عبادت کے اندر مشغول رہ، ایک بیکار چیز کے پیچھے کیوں پڑا ہے، میں تجھے نہیں کاٹنے دوں گا۔ چنانچہ دونوں کے اندر مقابلہ ہوا، دونوں کے اندر لڑائی ہوئی۔ وہ عابد شیطان کے سینے پر چڑھ گیا، شیطان مغلوب ہو گیا، عابد غالب ہو گیا۔ تو شیطان نے، جو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں تھا، اس نے بہت عاجزی کی، اس کی بہت آہ و بھگت کی اور اس کو کسی طرح منا لیا۔ تو عابد نے اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ بھئی اس کے اندر تیرا کچھ لینا دینا نہیں، اس کے اندر تجھے کوئی ثواب نہیں ہے، تو ایک بہت بڑا ثواب کا کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کے اندر تجھے کیا ملے گا۔ لیکن وہ عابد پھر سے چل پڑے، کلاڑی لے کے آگے چلے۔ ان دونوں کے درمیان پھر مقابلہ ہوا، اس مرتبہ بھی وہ عابد غالب آ گیا اور شیطان مغلوب ہو گیا۔ لیکن اس مرتبہ شیطان نے دوسری چال چلی، کیونکہ وہ تو مکار ہے اور مکاری اس کی فطرت ہے، تو اس نے دوسری چال چلی۔ اس نے کہا کہ دیکھ، ایک فیصلے کی بات کرتے ہیں اور ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ تو یہ کام کرے گا تو اس کے اندر تجھے ایک ہی ثواب ہے، میں تجھے روزانہ 3 اشرفیہ دے دیا کروں گا، تو یہ درخت کاٹنے کا ارادہ چھوڑ دے، میں تجھے 3 اشرفیہ دوں گا، روزانہ تیرے سرانے وہ رکھی ہوئی ملے گی، تو اس کے اندر یہ فائدہ ہوگا کہ تو غریب بھی ہے، دنیا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، تو تجھے یہ اشرفیہ کام بھی آئے گی، تو اپنے رشتہ داروں کے اوپر احسان بھی کرے گا اور بھی بہت سارے نیکی کے کام کرے گا، اور لوگوں کے اندر تیری واہ واہ بھی ہو جائے گی اور لوگ تجھ سے محبت بھی کرنے لگیں گے۔ یہ تمام باتیں اس نے کہی۔ اب اس عابد کو یہ بات لالچ آ گئی اور اس نے اس بات کو منظور کر لیا۔ چنانچہ وہ وہاں سے واپس ہو گیا، اپنے جگہ پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ 2-3 دن تک سرانے کے نیچے، تکیے کے نیچے 3 اشرفیہ رکھی ہوئی مل رہی ہے، لیکن 3-4 دن کے بعد پھر وہ اشرفیہ ملنا بند ہو گئی۔ پھر وہ عابد غصے سے کلاڑی لے کر وہاں سے چل پڑا۔ پھر وہ شیطان بوڑھے آدمی کی شکل کے اندر ملا اور کہا کہ میاں کہاں کا ارادہ ہے؟ اس عابد نے کہا کہ میں وہی درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس شیطان نے کہا کہ اب تو اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ پھر سے دونوں کے اندر لڑائی ہوئی۔ اب اس مرتبہ شیطان غالب آ گیا اور عابد مغلوب ہو گیا۔ تو اس عابد نے تعجب سے اس آدمی کو پوچھا، جو شیطان بوڑھے آدمی کی شکل میں تھا، تو شیطان کو پوچھا کہ یہ کیا ہوا کہ ہر مرتبہ میں غالب آتا تھا، اب میں مغلوب ہو گیا، تو غالب آ گیا۔ تو شیطان نے اپنی اصلیت دکھائی کہ میں شیطان ہوں، اور تو پہلے 2 مرتبہ جو جا رہا تھا
وہ صرف خالص اللہ کے واسطے جا رہا تھا، لیکن اس مرتبہ تو جا رہا ہے وہ تو اشرفیوں کی لالچ میں جا رہا ہے۔ چونکہ تجھے 2-3 دن تک اشرفیہ ملتی رہی، اس لیے وہ 2-3 دن تک تو درخت کاٹنے کے ارادے سے رکا رہا، لیکن جب تجھے اشرفیہ اور پیسے ملنا بند ہو گیا تو پھر تجھے غصہ آیا اور تو یہاں سے درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ لیکن اس مرتبہ تیرے اخلاص کے ساتھ ساتھ اشرفیوں کا بھی ملاوٹ ہے اور اشرفیوں کی لالچ کی ملاوٹ ہے، اس لیے اس مرتبہ تو مغلوب ہو گیا اور میں غالب آ گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام کرے تو وہ صرف اللہ کے لیے کرے، اس کے اندر خالص اللہ کی رضا مقصود ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو، تبھی وہ عمل جو ہے کارگر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوتا ہے اور آدمی کے لیے ذریعہ نجات بھی ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ